اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات میں سے شیاطین بنائے ہیں جو انبیاء کے دشمن ہیں، وہ بعض کو وحی بھیجتے ہیں۔ یوحی، لفظ یوحی آ گیا نا، وحی۔ اس وحی کی دو صفتیں ہیں، ایک وہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، اس کی حقیقت اللہ نے بتائی۔ دوسرا، اس میں شیطان کا طریقہ کار بتایا کہ شیطان اپنی غلط بات کو بہت خوبصورت پیش کرتا ہے، زخرف القول، اپنی بات کو بڑے سلیقے سے خوبصورت بنا کے۔ دیکھو آج دین حق سے لوگ بھاگے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ، کہ جو اہل منبر ہیں انہوں نے دین کو اتنے برے طریقے سے پیش کیا ہے کہ لوگ خریدار بننے کی بجائے الٹا بھاگ متنفر ہو گئے، کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ اللہ تعالیٰ اقبال کی خبر روشن کرے، اس نے سارے خطیبوں کا آپریشن کر کے دے دی۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ جو دین کو پیش کرنے والے تھے انہوں نے اس کو سجا کے پیش کرنے کی بجائے شدت کے ساتھ پیش کیا۔ تو لوگ، چونکہ میں اس دور سے گزرا ہوا ہوں، میری کالج لائف، ہم جمعہ ہی پڑھتے تھے، کبھی وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، تو ہم جمعے کی نماز کے لیے جاتے تھے جب مولانا صاحب کی تقریر کے ختم ہونے میں 1 منٹ باقی ہوتا تھا، کہ ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم مسجد میں داخل ہوں تو مولانا صاحب کہیں کہ اب آپ سنتیں ادا فرمائیں، کیونکہ ہم سے سنا ہی نہیں جاتا تھا۔ ڈانٹ ڈپٹ، دوزخ، اور سوائے ڈرانے دھمکانے کے اور اس کے علاوہ بات میں شدت اور سختی اور مجمع کی توہین، یہ عام رخ ہے۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، محبت سے بات کرنے والے بھی موجود رہے ہر دور میں، لیکن آٹے میں نمک کی طرح۔ ہر مکتب فکر نے ایک تو اسلام کی دعوت دینے کی بجائے اپنے مکتب کی دعوت دی، تو لہٰذا امت گروہوں میں، فرقوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی۔ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ سلیقہ ہے کہ وہ اپنی بات کو بہت خوبصورت کر کے پیش کرتے، لوگ خریدار بن جاتے۔ اصلی پھول بیچنے والے فارغ بیٹھے ہیں اور نقلی کاغذی پھولوں والے دکان اپنی چلا رہے ہیں۔ زخرف القول غرورا، وحی۔ مولانا الیاس صاحب پہلی ہستی ہیں جنہوں نے دین کو نرمی سے دین پیش کیا۔ انہوں نے اپنے مسلک مذہب کو نہیں پیش کیا، دین پیش کیا، اور محبت اور نرمی سے پیش کیا، اور آگے نصیحت بھی اسی کی۔ تو 6 بر اعظم میں دعوت کی بات پہنچ گئی، اور تلمبے جیسے ایک دور دراز جگہ کے نامعلوم سے قصبے میں آپ جو تشریف فرما ہیں، اس کے پیچھے جو سبب ہے وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کی طرف سے ان کو یہ چیز القاء ہوئی۔ اگر وہ رواجی طریقے پر چلتے تو یا مدرسہ بناتے یا خانقاہ بناتے یا کوئی تصنیف و تالیف کا کام کرتے۔ اللہ نے اس سے ہٹا کر ان کو دعوت پہ لگایا
اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو حق کیسے پھیلتا ہے؟ اس کی ابتدا بھی وحی سے ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، میرے محبوب جیسے ہم نے نوح پر وحی کو اتارا ایسے ہی آپ پر بھی وحی کو اتارا۔ تو حق ہو یا باطل ہو، ابتدا دونوں کی وحی سے ہو رہی ہے۔ باطل کی وحی جھوٹی ہے، پیش کرنے والے بڑے زبردست خطیب ہیں، وہ بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں، لوگ جھوٹ کے خریدار بن کے۔ تو حق کی وحی کی کیفیت کیا ہے، باطل کی وحی کیا ہے؟ غرورا، اور حق کی وحی کیا ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ حق 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 کو اللہ نے ایسے دھماکے کے ساتھ پھاڑا ہے اور پیش کیا ہے کہ دماغ کی ساری چولیں ہلا دی ہیں۔ حق حق حق، بالحق انزلناہ، ہم تیرے رب کی وحی حق کے ساتھ اتری، بالحق نزل، اور اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی، اسی حق کے ساتھ اتر گئی۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جس پہ اتری، یہ ہوا ضمیر کا مرجع اللہ کے نبی ہیں، ہوا ضمیر کا مرجع اللہ کے نبی ہیں، جس پر اتری وہ بھی حق ہیں۔ اتارنے والا جو ہے وہ ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ بھی حق ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اتنے واضح حق کو چھوڑنے کے بعد پھر گمراہی کے سوا کیا بچے گا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ چلے پہ جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ بصیرت کے ساتھ جائیں۔ ناگواری فطری چیز ہے، جی چاہے گا گھر جاؤں، اس پر کوئی پابندی نہیں، اسی پر تو اجر ہے، لیکن آپ بوجھل دماغ سے جائیں اور پریشر میں جائیں، یہ مجھے پسند نہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ شرح صدر کے ساتھ جائیں۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ میری وجہ سے تبلیغ کا کام نہ کرو، ورنہ جب میں مر جاؤں گا تو چھوڑ دو گی۔ تم قرآن کی نصوص اور احادیث میں خود غور کر کے ذمہ داری سمجھو اور کرو۔ میں نے کیوں یہ چند مدارس کی بنیاد رکھی کہ میں نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ ایک ایسی نسل میرے ذریعے سے تیار کروا دے جنہیں علم میں رسوخ ہو۔ تو اس کے لیے عربیت کو میں زندہ کرنے کی کوشش کی کہ عربیت چابی ہے علوم کی، اس کے بغیر آپ علم تک نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرا، ان کے اخلاق بلند ہوں کہ حسن سلوک اور اخلاق کے بغیر آپ بات پہنچا نہیں سکتے۔ آپ کتنے ہی بڑے علامہ ہوں، آپ کے اخلاق خراب ہوں، آپ کی زبان کا بول خراب ہو، آپ کی بات بلوٹوتھ، اب تو بڑی آسان بات ہے، بلوٹوتھ آف ہو جائے گا تو جو کچھ آپ اس کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں وہ شفٹ نہیں ہوگا۔ یا جیسے وہ ہوتا ہے واٹس ایپ، اور واٹس ایپ بھیجنا چاہتے ہیں، اگلے کے پاس واٹس ایپ ہے ہی نہیں تو جائے گا ہی نہیں۔ تو علم والی نسل ہو، اخلاق والی نسل، انہیں برداشت کرنا۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک تاجر نے مجھ سے کہا مولانا مدرسے کے طلبہ میں غصہ زیادہ ہوتا ہے کالج کے لڑکوں کی نسبت، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو میں نے ویسے ہی بات ڈال دی کہ ان کے ساتھ شیطان بڑا ہوتا ہے چونکہ یہ بڑا کام کرتے ہیں۔ لیکن بعد میں مجھے سمجھ میں آیا جب میں خود پڑھانے میں لگا، حسنین کا نظام چلا اور مجھے پڑھانے کا موقع ملا، کہ ہم تمہیں بد اخلاق بناتے ہیں، کہ تمہیں نہ اخلاق پڑھاتے ہیں، نہ بتاتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں، اور صرف فقہ 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 فقہ، حلال حرام جائز،
ناجائز، وہ دل مر جاتا ہے، دماغ میں کرنٹ زیادہ آ جاتا ہے، تو پھر ہر کوئی غصے میں آ جاتا ہے۔ تو دوسری بات میں چاہتا تھا، اللہ ایک ایسی نسل میرے ذریعے سے تیار کروائے ان کے اخلاق کا نشان، تاکہ وہ بات پہنچا سکیں۔ اور تیسرا یہ چاہتا تھا کہ وہ انبیاء کی طرح گشت کرنے والے ہوں، اور انبیاء کی طرح اللہ کا پیغام پہنچانے کا ذوق والے ہوں۔ جو مدرسے سے نکلتا ہے کہیں پڑھانے کو جگہ مل جائے، کوئی مسجد کا ممبر مل جائے، کوئی دارالافتاء میں تخصص کر لوں، کہیں پڑھانے بیٹھ جاؤں، یا اپنا مدرسہ بنا لوں، یہ ذوق ہیں۔ کہیں کسی شیخ کے ہاں تعلق بن گیا تو مجھے خلافت مل جائے، میں بھی، اب چونکہ اب شیخ زیادہ ہو گئے ہیں، خلافتیں عام ہو گئی ہیں، تو مجھے ایک ساتھی بتانے لگا کہ وہ ایک شیخ کے خلیفہ تھے، تو وہ فرما رہے تھے دیکھو بھائی، اس میں تو کوئی شک نہیں جو بات انہوں نے کی کہ تربیت کے لیے کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، تو آپ بھی کسی سے بیعت ہو جائیں، تو چاہے مجھ سے ہی بیعت ہو جائیں، کوئی بات نہیں، چونکہ اب لوگ وہ اتنے چھوٹے چھوٹے شیخ بن گئے ہیں کہ وہ نظر ہی نہیں آتے، وہ دکاندار والا شیخ تو بنتا ہے۔ تو تربیت کا فقدان ہے۔ تو میری تمنا تھی کہ تم نبیوں والا درد تمہارے اندر ہو، اور نبیوں کو ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان، بولو، ارے بولو زور سے، ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ یہ آ گئے پہلے رسول۔ اب آخری رسول پر آ جاؤ، یا ایھا المدثر قم فانذر، یا نوح انذر قومک، یا حبیبی قم فانذر۔ سارے نبی ایک نقطے پہ جمع ہوتے نظر آ رہے کہ بھیجا جا رہا ہے، ممبر پہ نہیں بٹھایا جا رہا، باہر بھیجا جا رہا ہے، خانقاہ میں نہیں بٹھایا جا رہا، باہر بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ، انذر۔ اچھا، نوح علیہ السلام کے انذر میں مفعول بہ کا ذکر ہے، انذر قومک، چونکہ وہ قوم کے لیے تھے۔ ہمارے نبی کے انذر کے آگے مفعول بہ کا ذکر نہیں۔ جب مفعول بہ کا ذکر نہیں ہوتا تو پھر عموم، اس میں عموم کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ میرے نبی نے پوری کائنات کے انسان جنات کو پیغام پہنچانے کا کام کرنا ہے۔ انذر ڈرانے کو نہیں کہتے، پیغام پہنچانے کو کہتے ہیں، سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اور معاصی کا نقصان سمجھانے کو انذر کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھو انبیاء کی محنت ایک طرز پہ کھڑی، انذر، اور بشیرا ونذیر، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، بولو، بشیرا و، یا قوم انی لکم نذیر۔ تو اب قرآن میں غور کرو، میں چاہتا ہوں آپ جب نکلو چلے کے لیے تو آپ کے سامنے قرآن ہو، طارق جمیل نہ ہو، رائمنڈ نہ ہو، قرآن ہو، تاکہ اگر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں، جیسے ہمارے کئی استاد دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم عملی طور پر چاہے اب تبلیغ میں جانا کم ہو گیا کہ کچھ درد، کچھ بیماریاں، کچھ عوارض، لیکن اس دماغ میں تبلیغ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔